اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید صراط مستقیم کے اس اسلامی آڈیو بک چینلز پر، جہاں آپ کو اسلام کی تعلیمات، حکمت اور رہنمائی پر مبنی کتابیں سننے کا موقع ملے گا۔ ہمارا مقصد آپ کو دین کی صحیح راہ دکھانا اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ہدایت کی روشنی عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ اس چینل پر آپ کو ایسے مواد ملیں گے جو آپ کے دل و دماغ کو سکون اور علم سے بھر دیں گے۔ جزاک اللہ خیراً اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے۔ ہم دعا گو ہیں کہ یہ آڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں اور آپ کی زندگی میں برکت لائے۔ صراط مستقیم کے ساتھ اس علم کے سفر کا آغاز کریں اور اللہ کی رضا کی کوشش کریں۔ جس کتاب کا ہم نے مطالعہ شروع کر رکھا ہے اس کتاب کا اصل نام ہے کیمیائے محبت، اور جب اردو میں ترجمہ ہوا تو اس کا نام اخذ کیا گیا ہے کہ پھر اس نے خدا کو پا لیا۔ شیخ رجب علی خیاط کی زندگی کے حوالے سے کتاب ہے کہ جس کا انشاءاللہ کہ آج پہلا باب، پہلی فصل شروع کریں گے۔ زندگی۔ خدا کے نیک بندے رجب علی نیکو گویان، معروف میں جناب شیخ و شیخ رجب علی خیاط، سن 1262 ہجری بمطابق 1883 کو شہر تہران میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مشہدی باقر ایک معمولی مزدور تھے۔ جب رجب علی 12 سال کے ہوئے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی کوئی بہن یا بھائی نہیں تھا۔ آپ کے بچپن کے بارے میں اس سے زیادہ اور کوئی معلومات موجود نہیں، لیکن خود رجب علی نقل کرتے ہیں کہ ان کی ماں کہتی تھی کہ جب تم میرے شکم میں تھے تو تمہارے والد ایک طرح کا کھانا گھر لائے۔ میں نے کھانا چاہا تو دیکھا کہ تم جنبش میں آ گئے اور میرے شکم پر زور زور سے پیر مارنے لگے۔ میں نے احساس کیا کہ مجھ کو یہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، تو میں نے ہاتھ روک لیا اور تمہارے والد سے پوچھا۔ تمہارے والد نے کہا کہ میں اس کھانے کو اس دکان سے بغیر اجازت لایا ہوں جہاں میں کام کرتا ہوں۔ میں نے بھی یہ کھانا نہیں کھایا۔ یہ داستان اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ شیخ رجب علی کے والد قابل ذکر خصوصیات کے مالک نہیں تھے۔ شیخ رجب علی سے نقل ہوا ہے کہ باپ کا ایک ولی خدا کو کھانا کھلانا اور اس سے خوش رفتاری کرنا اس بات کا سبب ہوا کہ خدا آپ کو اس باپ کے صلب سے پیدا کرے۔ شیخ رجب علی کے 5 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں، جن میں سے ایک لڑکی بچپنے میں انتقال کر گئی۔ شیخ رجب علی کا گھر۔ شیخ رجب علی کا 2 اینٹوں والا سادہ گھر کہ جو آپ کو اپنی باپ سے میراث میں ملا تھا، اور وہ مولوی روڈ گلی سیاہ با یعنی شہید منتظری میں واقع تھا۔ تاحیات اسی معمولی گھر میں رہے۔ آپ کے صاحبزادے کا کہنا ہے کہ جب بارش ہوتی تھی تو پانی چھت سے کمرے میں گرتا تھا۔ ایک دن ایک فوجی سربراہ چند ملکی شخصیتوں کے ہمراہ ہمارے گھر آئے۔ ہم نے بارش کے قطرات کے نیچے ایک ٹب اور ایک پیالہ رکھا تھا۔ اس نے جب ہماری حالت دیکھی تو 2 زمینیں جا کے خریدیں اور کہا ان میں سے میں نے ایک آپ کے لیے خریدی ہے اور ایک اپنے لیے۔ شیخ نے کہا جو بھی ہمارے پاس ہے وہ کافی ہے۔ شیخ کے ایک اور صاحبزادے کا بیان ہے کہ جب میری زندگی اقتصادی لحاظ سے کچھ بہتر ہوئی تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ میرے پاس 4 تومان ہیں اور اس اینٹ کے گھر کی قیمت 16 تومان ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم شہباز نامی علاقے میں ایک نیا گھر خرید لیں۔ شیخ نے کہا تمہیں اختیار ہے کہ جب چاہو جاؤ اور اپنے لیے خرید لو، میرے لیے یہی بہتر ہے۔ شادی کے بعد ہم نے گھر کی پہلی منزل کے 2 کمرے درست کرائے اور والد سے کہا کہ معزز افراد آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، لہٰذا آپ ان سے ان کمروں میں ملاقات کریں۔ تو شیخ نے کہا نہیں، جو بھی مجھ سے ملنا چاہتا ہے وہ انہی پرانی چیزوں پہ آ کر بیٹھے، مجھ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کمرہ نہایت چھوٹا کہ جس کا فرش ایک سادہ اور اس میں ایک سلائی کی پرانی میز تھی۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ چند سال بعد شیخ نے اپنے گھر کے ایک کمرے کو مشہدی عبداللہ نامی ٹیکسی ڈرائیور کو 20 تومان ماہانہ کرائے پر دے دیا، یہاں تک کہ ڈرائیور کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ شیخ نے اس کا نام معصومہ رکھا، اس کے کانوں میں اذان و اقامت کہی اور اس کے بعد شیخ نے بچی کے پاس 2 تومان رکھے اور کہا یداللہ
اب تمہارا خرچہ زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے 20 تومان کے بجائے 18 تومان کرایہ دیا کرنا۔ شیخ کا لباس بہت سادہ اور پاک صاف رہتا تھا۔ آپ کا آدھا لباس علماؤں کی طرح، علماء کا لباس یعنی اس کی مانند لباس پہنتے تھے، سر پر ٹوپی ہوتی تھی، دوش پہ عبا ڈالتے تھے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ شیخ لباس پہننے میں بھی قصد قربت رکھتے تھے۔ ایک بار جب انہوں نے دوسروں کو اچھا لگنے کی خاطر دوش پہ عبا ڈالی تو عالم معنی میں آپ کی ملامت کی گئی۔ خود شیخ اس داستان کو کچھ اس طرح نقل کرتے ہیں کہ نفس تعجب خیز ہے۔ میں نے ایک شب دیکھا کہ مجھ پر باطنی حجاب ہے اور معمول کے مطابق میرے اندر وہ حضور نہیں پیدا ہو رہا۔ میں اس کی سوچ میں پڑ گیا اور نہایت عاجزی اور تقاضے کے بعد میں متوجہ ہوا کہ گزشتہ دن سحپہر کے وقت تہران کا ایک معزز شخص مجھ سے ملنے آیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی اقتداء میں نماز مغربین جماعت سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی وجہ سے نماز میں اپنی دوش پہ ردہ ڈال لی تھی۔ شیخ کی غذا۔ شیخ لذیذ کھانوں کے چکر میں نہیں رہتے تھے۔ بسا اوقات سادہ کھانا مثلاً آلو اور فرنی کھایا کرتے تھے۔ دسترخوان پہ قبلہ رخ دو زانو ہو کر بیٹھتے، جھک کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ کبھی پلیٹ کو ہاتھ میں لے کر کھاتے اور حاجت کے مطابق کھاتے تھے، اور جس دوست کی پلیٹ تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا اس میں اپنی پلیٹ سے کھانا نکال کے رکھ دیتے۔ کھانا کھاتے وقت بات نہیں کرتے تھے اور دیگر افراد سے بھی کہا کرتے تھے کہ خاموش رہیں۔ اگر کوئی آپ کو مدعو کرتا تو آپ اہمیت کے ساتھ اسے منظور کرتے یا نامنظور، لیکن بیشتر اوقات دوستوں کی دعوتوں سے انکار نہیں کرتے تھے، بازار کھانوں سے اجتناب نہیں کرتے تھے، پھر بھی روح میں کھانوں کی تاثیر سے غافل نہیں تھے۔ بعض روحی تبدیلیوں کا سبب کھانے ہی کو سمجھتے تھے۔ ایک بار جب مشہد کے راستے میں ٹرین سے سفر کر رہے تھے تو آپ نے باطنی نابینائی کا احساس کیا۔ جب آپ متوسل ہوئے تو آپ کو بطور الہام سمجھایا گیا کہ یہ کیفیت ٹرین کی چائے پینے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ دوسری فصل مشغلہ۔ سلائی اسلام میں ایک محبوب ترین مشغلہ ہے۔ جناب لقمان نے اپنے لیے اسی مشغلے کو اختیار کیا ہے، جس کی نشانی ہمیں ربیع الابرار کتاب میں مل سکتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اسلام سے منقول ہے کہ اچھے مردوں کا کام سلائی اور اچھی عورتوں کا کام کاتنا ہے۔ میزان الحکمہ۔ شیخ رجب علی نے اپنی زندگی کے گزارے کے لیے اسی مشغلے کا انتخاب کیا اور اسی لیے شیخ رجب علی خیاط کے نام سے مشہور ہوئے۔ شیخ کا چھوٹا اور ایک معمولی گھر سلائی کا مرکز بھی تھا۔ اس سلسلے میں شیخ کے ایک صاحبزادے کہتے ہیں کہ شروع میں مسافر خانے میں میرے والد کا ایک کمرہ تھا اور اس میں آپ سلائی کیا کرتے تھے۔ ایک دن کمرے کا مالک آیا اور اس نے کہا کہ میں یہاں تمہارے رہنے پر بالکل بھی راضی نہیں۔ میرے والد بغیر چوں چرا کے اگلے دن سلائی مشین اور میز کو لے کر گھر آ گئے، کمرے کو خالی کر کے مسافر خانے کے حوالے کیا۔ اس کے بعد گھر میں دروازے سے متصل کمرے میں سلائی کرتے تھے۔ کام میں محنت۔ شیخ اپنے کام میں بہت محنتی تھے، تاحیات کوشش کرتے رہے کہ اپنی محنت سے کھائیں، جبکہ آپ کے سینکڑوں عقیدت مند خلوص کے ساتھ آپ کی زندگی کو چلانے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ راضی نہیں ہوئے۔ ایک حدیث میں رسول سے منقول ہے کہ جو اپنی محنت سے کھاتا ہے وہ قیامت کے دن انبیاء کی قطار میں ہوگا اور انبیاء کا ثواب حاصل کرے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول نے فرمایا کہ عبادت کے 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصے حلال روزی تلاش کرنے میں ہیں۔ شیخ کے ایک دوست کہتے ہیں کہ میں اس دن کو نہیں بھول سکتا کہ میں نے گرمی میں ایک دن شیخ کو بازار میں دیکھا۔ آپ کی رنگت زرد ہو گئی تھی، سلائی کی کچھ وسائل خرید کر گھر لے جا رہے تھے۔ میں نے کہا تھوڑا آرام کر لیجئے، آپ کی حالت بہتر نہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، بچوں کا کیا کروں گا۔ حدیث میں رسول سے منقول ہے کہ خدا حلال روزی کی تلاش میں اپنے بندے کو تھکا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح منقول ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنے گھر کا خرچ پورا نہ کرے۔ مزدوری لینے میں انصاف۔ شیخ سلائی کی مزدوری انصاف سے لیتے تھے، اپنے کام کے مطابق مزدوری لیتے تھے اور کسی بھی صورت میں گاہک سے اپنی محنت سے زیادہ مزدوری نہیں لیتے تھے۔
اگر کوئی کہتا تھا کہ اجازت دیجیے کہ میں آپ کو زیادہ مزدوری دے دوں تو آپ قبول نہیں کرتے تھے۔ شیخ اسلام نقطۂ نظر سے اپنے کام کی اجرت گاہک سے پہلے طے کر لیتے تھے، لیکن چونکہ اپنے کام سے زیادہ مزدوری نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے کام کرنے کے بعد اگر دیکھتے کہ کم کام تھا تو اضافی مزدوری گاہک کو واپس کر دیتے۔ ایک عالم دین کا کہنا ہے کہ میں ابا قبا اور لبادہ سلنے کے لیے شیخ کے پاس لے کر گیا۔ میں نے کہا کتنی مزدوری؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 دن کا کام ہے، لہٰذا 40 تومان۔ اور جب میں اب لباس لینے گیا تو شیخ نے کہا کہ اس کی مزدوری 20 تومان ہوگی۔ میں نے کہا آپ نے تو 40 تومان کہا تھا۔ تو شیخ نے کہا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ 2 دن لگ جائیں گے، لیکن کیونکہ مجھے 1 دن لگا ہے۔ ایک اور شخص کہتا ہے کہ میں پاجامہ سلوانے لے گیا، میں نے کہا کتنے پیسے دوں؟ تو شیخ نے کہا 10 تومان۔ میں نے اسی وقت مزدوری دے دی۔ جب کپڑا لینے گیا تو شیخ نے کپڑے پر 2 تومان رکھ کر کہا کہ اس کی مزدوری 8 تومان بنتی ہے۔ شیخ کے ایک صاحبزادے کہتے ہیں کہ ایک دن جس ابا کے سلنے کے لیے آپ نے 35 ریال معین کیے تھے، اس کا مالک آیا اور لے گیا۔ جب کچھ دور چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والد اس کے پیچھے دوڑے اور 5 ریال اس کو واپس کرتے ہوئے کہا کہ سوچتا تھا کہ اس ابا کے سلنے میں زیادہ وقت لگے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انصاف کی جزا۔ انصاف تمام کاموں میں خصوصاً خریدار سے معاملہ کرتے وقت بہت اہم ہے، جس کی اسلام نے کافی تاکید کی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انصاف سب سے بڑی فضیلت ہے۔ ایک اور جگہ معاملے میں انصاف کسی حد تک انسان کے لیے خود کے سنوارنے میں مؤثر ہے، اور شیخ پر خدا کی عنایات ابس نہیں ہے، لہٰذا ذیل کی داستان پر غور کرنا بہت مفید ہے۔ لوگوں کے ساتھ انصاف اور امام زمانہ سے ملاقات۔ ایک عالم امام زمانہ کی زیارت کا آرزومند تھا، توفیق نہ ہونے کی وجہ سے رنجیدہ تھا۔ اس نے مدتوں ریاضت کی تھی اور مقام طلب ہی تھا۔ نجف اشرف میں طلاب و افاضل کے درمیان مشہور ہے کہ جو شخص مسلسل 40 شب 4 شنبے مسجد سہلہ جا کر نماز مغربین پڑھنے کی توفیق حاصل کرے، وہ امام زمانہ کی ملاقات کا شرف حاصل کر لے گا۔ اس نے اس سلسلے میں مدتوں کوشش کی، لیکن کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ پھر اس نے علوم غریبہ اور اسرار عروف و عادات سے توسل کیا، مقام کسب و طلب میں متعدد ریاضتیں کی، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ لیکن ان ریاضتوں کے سبب وہ راتوں کو جاگا کرتا تھا۔ صبح کے اوقات میں اس نے بہت کریا کیا اور اسی میں ایک طرح کی خاص روحانیت پیدا ہوئی، لہٰذا کبھی ایک نورانیت اس میں پیدا ہوتی تھی اور وہ حقائق کو دیکھتا اور دقائق کو سنتا تھا۔ انہیں ایک حالات میں اس سے کہا گیا کہ تم فلاں شہر جاؤ، امام کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہ شخص زحمت کے باوجود اس شہر چلا گیا، امام زمانہ لوہاروں کے بازار میں۔ وہ شخص چند دنوں کے بعد اس شہر میں پہنچا اور اس نے وہاں بھی ریاضتیں ہی شروع کی۔ 37ویں یا 38ویں دن اس سے کہا گیا کہ اس وقت امام زمانہ لوہاروں کے بازار میں ایک تالا بنانے والے بوڑھے کی دکان میں تشریف فرما ہے، ابھی جاؤ اور ان سے ملاقات کرو۔ وہ اٹھا اور اس بوڑھے کی دکان پہ پہنچا۔ میں نے دیکھا وہاں امام زمانہ تشریف فرما ہے اور اس بوڑھے شخص سے نہایت محبت کے ساتھ محو گفتگو ہے۔ میں نے سلام کیا، امام نے جواب دے کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک کمر خمیدہ خاتون بوڑھی عورت نے لرزتے ہاتھوں سے ایک تالا دکھایا اور کہا کہ کیا خدا کی خاطر تم مجھ سے یہ تالا 3 شاہی میں خرید سکتے ہو کہ مجھ کو 3 شاہی کی ضرورت ہے۔ تالا بنانے والے بوڑھے نے تالے کو دیکھا کہ صحیح اور سالم ہے۔ اس نے کہا اے بہن، اس تالے کی قیمت 2 عباسی ہے، کیونکہ اس کی چابی کی قیمت 10 دینار سے زیادہ نہیں۔ اگر تم مجھے 10 دینار دے دو تو میں اسے تالے کی چابی بنا دوں گا اور اس کی قیمت 10 شاہی ہو جائے گی۔ بڑھیا نے کہا مجھ کو اس تالے کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ تم اس تالے کو 3 شاہی میں مجھ سے خرید لو تو میں تمہارے لیے دعا گو ہوں گی۔ بوڑھے شخص نے بہت ہی سادگی سے جواب دیا کہ بہن، تم بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، میں مسلمان کا مال سستا کیوں خریدوں اور کسی کے حق کو ضائع کیوں کروں؟ اس تالے کی قیمت 8 شاہی ہے۔ اگر میں فائدہ حاصل کرنا چاہوں
تو 7 شاہی میں خریدوں گا، کیونکہ یہ عباسی معاملے میں ایک شاہی سے زیادہ نفع لینا بے انصافی ہے۔ اگر تم بیچنا چاہتی ہو تو میں 7 شاہی میں ہی خریدوں گا۔ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی واقعی قیمت 2 عباسی ہے، لیکن چونکہ میں تاجر ہوں اور مجھ کو نفع لینا چاہیے، لہٰذا میں 1 شاہی سستا خریدتا ہوں۔ شاید بڑھیا یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، ناراض ہو گئی۔ میں خود کہہ رہی ہوں کہ کوئی اس مقدار پر راضی نہیں ہوا تو التماس ہے کہ 3 شاہی میں خرید لو، کیونکہ میرا مطلب 10 دینار میں پورا نہیں ہوتا، بلکہ مجھ کو 3 شاہی کی ضرورت ہے۔ بوڑھے شخص نے 7 شاہی دے کر تالا خریدا۔ بڑھیا کے جانے کے بعد امام نے مجھ سے کہا، اے میرے عزیز، تم نے دیکھا، تم نے مشاہدہ کیا، اس طرح بنو، اس طرح رہو تاکہ ہم تمہارے پاس آئیں۔ چلہ کشی کرنا، علم جعفر سے توسل کرنا، ریاضتیں کرنا، سفر پہ جانا ضروری نہیں ہے، عمل کر کے دکھاؤ، مسلمان رہو تاکہ میں تمہارا تعاون کر سکوں۔ اس پورے شہر میں میں نے اس بوڑھے کو انتخاب کیا ہے کیونکہ یہ مرد دین رکھتا ہے، یہ خدا کو پہچانتا ہے۔ اس نے امتحان دیا۔ بازار میں داخل ہوتے ہی اس بڑھیا نے حاجت پیش کی۔ بازاریوں نے چونکہ اس کو محتاج پایا تو سب نے سستا خریدنا چاہا، اور کسی نے 3 شاہی میں بھی نہیں خریدا، اور اس بوڑھے نے 7 شاہی میں خریدا۔ میں ہر ہفتے اس کے پاس آتا ہوں اور اس کی مزاج پرسی کرتا ہوں۔ تیسری فصل، ایثار و فداکاری۔ شیخ کی زندگی کی ایک عظیم خصوصیت یہ تھی کہ آپ نادار ہونے کے باوجود محتاج لوگوں کی خدمت کرتے تھے اور فداکاری کرتے تھے۔ اسلامی احادیث کی نقطۂ نظر سے ایثار بہترین نیکی، ایمان کا بلند ترین مرتبہ اور عمدہ ترین اخلاقی خصوصیت ہے۔ شیخ کی آمدنی سلائی کے ذریعے اگرچہ بہت کم تھی، لیکن آپ فضیلت ایثار سے کافی بہرہ مند تھے۔ اسی مرد الہی کے ایثار و فداکاری کی داستانیں تعجب خیز اور عبرت آمیز ہیں۔ شیخ کے ایک صاحبزادے کہتے ہیں کہ میری والدہ بتایا کرتی تھیں کہ قحط کے زمانے میں میرے 2 بڑے بیٹے حسن اور علی نے چھت پر آگ جلا رکھی تھی۔ میں دیکھنے گئی کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں گوسفند کی کھال بھوننے کے لیے لائے ہیں تاکہ اس کو کھائیں۔ یہ دیکھ کر مجھے رونا آیا۔ میں نیچے آئی، میں نے کچھ تانبا اور دوسرے قسم کے برتن اٹھائے اور بازار میں لے جا کر بیچے اور کچھ ابلے ہوئے چاول خرید لائی۔ میرا مالدار بھائی قاسم علی خان آیا اور دیکھا کہ میں بہت پریشان ہوں۔ پریشانی کی وجہ دریافت کی۔ میں نے ان کو قصہ بتایا۔ قصہ سننے کے بعد قاسم علی خان نے کہا، کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے شیخ رجب علی کو بازار میں دیکھا کہ لوگوں میں چلو کباب یعنی چاول اور کباب کے 100 بکسے تقسیم کر رہے ہیں، جبکہ پہلے گھر کا چراغ روشن کرنا چاہیے، پھر مسجد کا۔ یہ صحیح ہے کہ شیخ رجب علی عابد و زاہد ہیں، لیکن ان کا کام درست نہیں۔ یہ باتیں سن کر میں مزید افسردہ ہوئی۔ جب رات میں شیخ رجب علی آئے تو میں نے شیخ سے اس سلسلے میں گفتگو کی اور مغموم حالت میں سو گئی۔ آدھی رات میں متوجہ ہوئی کہ مجھ کو بلایا جا رہا ہے۔ میں اٹھی، دیکھا کہ مولائے کائنات ہیں۔ انہوں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، شیخ رجب علی نے لوگوں کے بچوں کا خیال رکھا اور ہم تیرے بچوں کے نگران ہیں۔ جب تمہارے بچے بھوک سے مر جائیں تو کہنا۔ شیخ کے ایک صاحبزادے نقل کرتے ہیں کہ ایک شب میرے والد نے مجھ کو جگایا۔ ہم نے گھر سے 2 بوری چاول اٹھایا، ایک کو میں نے، ایک کو والد صاحب نے۔ ہم اس کو اپنے علاقے کے سب سے مالدار شخص کے گھر لے گئے اور شیخ نے مالک مکان کو وہ چاول دے کر کہا، بھائی تم کو یاد ہے ایک بار انگریز لوگوں کو اپنے سفارت خانے لے گئے اور ان کو چاول دیے؟ انہوں نے ہر دانے کے بدلے مسنون چاول لیے، پھر بھی لوگوں کو نہیں چھوڑتے۔ اس مذاق کے ساتھ ہم نے اس کو چاول دیے اور واپس آ گئے۔ صبح کو والد نے مجھ سے پکار کر کہا کہ محمود 3 پاؤ کنکی خرید لو اور 2 ریال کی چربی کا تیل اپنی ماں کو لا دو تاکہ دوپہر میں ابلا ہوا چاول بنا دے۔ اور اس وقت والد کی یہ تمام رفتار
میرے لیے نامغموم اور سنگین تھی کہ کیوں گھر میں موجود چاول کو والد علاقے کے سب سے مالدار شخص کو دے چکے ہیں اور دوپہر کے کھانے کے لیے ہم کنکی خریدیں۔ بعد میں مجھ کو معلوم ہوا کہ جمعے کو اس کے ہاں ایک زبردست دعوت ہونے کی وجہ سے وہ شخص مفلس ہو گیا تھا۔ شیخ عبدالکریم حامد نقل کرتے تھے کہ میں سلائی کی دکان پر شیخ کا کاریگر تھا اور میری روزانہ کی آمدنی 1 تومان تھی۔ شب نوروز شیخ کے پاس 15 تومان تھے، ان میں سے کچھ مجھ کو دیے تاکہ میں چاول خرید کر چند جگہوں پر پہنچاؤں۔ آخر میں 5 تومان بچے، وہ بھی مجھے دے دیے۔ میں نے سوچا کہ شیخ شب عید گھر خالی ہاتھ جائیں گے، ان کے فرزند کا گھٹنا بھی زخمی ہے، اس لیے میں پیسوں کو لکڑی کے ڈبے میں رکھ کر بھاگ گیا۔ شیخ نے بہت بلایا لیکن میں واپس نہیں گیا۔ گھر پہنچ کر متوجہ ہوا کہ مجھ کو بلا رہے ہیں اور تلخ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے پیسے کیوں نہیں لیے، اور پھر زبردستی مجھ کو پیسے دے دیے گئے۔ چوتھی فصل، بندگی۔ شیخ کے سیر و سلوک کا طریقہ ریاضت کے دعوے داروں کے مسلک سے مختلف تھا۔ آپ تصوف کے کسی فرقے کو نہیں مانتے، آپ کی روش فقط اہل بیت کی ہدایت کی پابندی تھی، اسی لیے آپ واجبات بلکہ مستحبات کو اہمیت دیتے تھے۔ صبح کے وقت عام طور پر جاگتے، سورج نکلنے کے بعد آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آرام کرتے، دوپہر میں بھی کبھی آرام کرتے۔ شیخ جبکہ خود اہل کشف و شہود تھے، فرماتے ہیں کہ مکاشفات میں یقین مت رکھو، مکاشف پر کبھی اعتماد نہ کرو، ہمیشہ ائمہ کے کردار و عمل کو نمونہ بناؤ۔ شیخ احکام الہی پر عمل کرنے کی تاکید کے سلسلے میں عام نشستوں میں اس آیت سے تمسک کیا کرتے تھے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور فرماتے تھے کہ خدا بے نیاز ہے، خدا کی نصرت اس کے احکام پر عمل اور اس کے پیغمبر کی سنت سے متمسک رہنا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ احکام پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی چیز انسان کی ترقی میں مؤثر نہیں ہے۔ شیخ بار بار فرمایا کرتے کہ دین حق میں یہی ہے جو ممبروں پر کہا جاتا ہے، لیکن اس میں 2 چیزیں کم ہیں، ایک اخلاص اور دوسرا خدا کی محبت۔ ان 2 چیزوں کا تقریروں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر مومنین اپنی خودخواہی کو چھوڑ دیں تو کہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر انسان خدا کے سامنے تسلیم ہو جائے، اپنے سلیقے اور رائے کو ترک کر دے اور تمام حالات میں خود کو خدا کے حوالے کر دے تو خدا اس کے اپنے لیے تربیت فرمائے گا۔ مسلک تعبد کی بنا پر شیخ احکام میں اپنے زمانے کے مرجع آیت اللہ الحجت کے مقلد تھے، اور تقلید کے سلسلے میں ان کو انتخاب کرنے کی وجہ کہتے ہیں کہ میں نے قم جا کر مراجع تقلید کو دیکھا تو ان میں سب سے زیادہ بے ہوا و ہوس انہی کو پایا۔ ایک اور نقل کے مطابق آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان کا سینہ ریاست طلبی سے خالی ہے۔ شیخ اپنے دوستوں کو ان فرقوں سے خبردار کرتے رہتے تھے جو اس روش سے پلٹ گئے ہیں۔ شیخ کے ایک دوست کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک قبیلے کے بارے میں نے شیخ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں کربلا میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک گروہ آ رہا ہے، سب سے آگے والے شخص کی مہار شیطان نے پکڑ رکھی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا فلاں گروہ۔ شیخ کا عقیدہ تھا کہ جو لوگ سیر و سلوک میں اہل بیت کی روش سے دور ہیں ان کے لیے حقیقی معارف کے دروازے بند ہیں، اگرچہ ریاست کی بنا پر روحی طاقت کے لحاظ سے کچھ مقامات ان کو حاصل ہیں۔ شیخ کے ایک صاحبزادے کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ بی بی شہر بانو کے پہاڑ پہ گیا، راستے میں اتفاقاً ایک اہل ریاضت شخص سے ملاقات ہوئی، وہ بہت سے دعوے کر رہا تھا۔ میرے والد نے اس سے کہا تیری ریاضتوں کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ سن کے جھکا، ایک پتھر اٹھا کر اس کی ناشپاتی میں شکل بدل دی اور میرے والد کے سامنے پیش کر کے کہا نوش کریں۔ میرے والد نے کہا اچھا یہ تم نے میرے لیے کیا ہے، بتاؤ تم نے خدا کے لیے کیا کیا اور خدا کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ شخص یہ سب سن کے رونے لگا۔ شیخ کے ایک دوست کی نقل کے مطابق شیخ نے کہا کہ تہران کی جمعہ مسجد میں راتوں کو بیٹھتا اور لوگوں کی حمد و سورہ کی اصلاح کیا کرتا۔ ایک رات
دو بچوں نے آپس میں جھگڑا کیا۔ ہارنے والا بچہ مار سے بچنے کے لیے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے فرصت سے اس بچے سے حمد اور سورہ پوچھی۔ اس کام نے اس رات میرا پورا وقت لے لیا۔ اگلی رات ایک درویش میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میرے پاس علم کیمیا، سیمیا، ہیمیا اور لیمیا ہے، میں ثواب کو تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ جو گزشتہ رات تم نے ایک کام کیا تھا اس کا ثواب تم مجھے دے دو۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، اگر یہ علوم مفید ہوتے تو تم مجھے کبھی بھی نہ دیتے۔ شیخ کا عقیدہ تھا کہ اگر کوئی حقیقت میں اسلام کے نورانی احکام پر عمل کرے تو وہ تمام معنوی کمالات و مقامات حاصل کر لے گا۔ آپ مذہب کی روش اور سنت کے برخلاف ریاضتوں کے سخت خلاف تھے۔ ان کے ایک عقیدت مند کا کہنا ہے کہ میں ایک مدت تک ریاضت میں مشغول تھا اور اپنی سیدانی زوجہ سے جدا ہو کر الگ کمرے میں ذکر میں مشغول رہتا تھا، وہیں سوتا۔ 4-5 ماہ کے بعد میرا ایک دوست مجھ کو شیخ سے ملانے لے گیا۔ دق الباب کے بعد جیسے ہی شیخ نے مجھے دیکھا، بغیر تمہید کے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ شیخ نے کہا کہ تم نے اپنی زوجہ سے کیا سلوک کیا ہے کہ اسے چھوڑ رکھا ہے؟ ان ریاضتوں اور اذکاروں کو چھوڑو، ایک ڈبہ مٹھائی لو اور اپنی زوجہ کے پاس جاؤ، معمولی تعقیبات کے ساتھ نماز کو اول وقت میں پڑھو۔ پھر شیخ نے ان احادیث کی طرف اشارہ کیا جو اس چیز کی تاکید کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص 40 دن خالص عمل کرے تو اس کے دل سے حکمت کے چشمے ابلیں گے۔ شیخ نے پھر کہا، ان احادیث کے مطابق اگر کوئی 40 دن اپنے دینی فرائض پر عمل کرے تو یقیناً خاص روشنی حاصل کر لے گا۔ اس شخص نے شیخ کی نصیحت کی بنا پر ریاضت کو چھوڑ کر معمولی زندگی اختیار کر لی۔ ڈاکٹر حمید فرزام شیخ کی توصیف میں کہتے ہیں کہ شیخ کے پاس شریعت و طریقت اور حقیقت ایک ساتھ تھی، نہ یہ کہ درویشوں کی طرح شریعت کو ٹھکرا دے۔ مجھ سے انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ جاؤ اپنے خمس کا حساب کرو۔ مجھ کو گزرقلی میں آیت اللہ احمد آشتیانی کے پاس بھیجا اور کہا ان کے پاس جاؤ۔ آپ کیا انسان تھے، حق کی نشانی۔ میں نے ان سے کتنے فیوضات حاصل کیے، کیا کیا چیزیں دیکھیں۔ میں نے ان کے پاس جا کر اپنے چھوٹے سے مکان کے خمس کا حساب کیا۔ 5ویں فصل، اخلاق۔ شیخ بہت ہی مہربان، خوش اخلاق، متین اور مؤدب تھے۔ ہمیشہ 2 زانو بیٹھتے تھے، گاؤ تکی پہ ٹیک نہیں لگاتے، گاؤ تکی سے کچھ دور بیٹھتے تھے اور یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی سے ہاتھ ملائیں، اپنے ہاتھ پہلے ہٹا لیں۔ بہت پرسکون تھے، بات کرتے وقت زیادہ تر مسکراتے رہتے تھے، بہت کم غصہ ہوتے، اس وقت غصہ ہوتے جب شیطان اور نفس ان کے پاس آتا، لہٰذا ایسی صورت میں غصے سے بھر جاتے اور گھر سے باہر نکل جاتے، اور جب اپنے نفس پہ قابو پا لیتے تو آہستہ آہستہ واپس آ جاتے۔ آپ کی خوش اخلاقی میں جو نقطہ قابل توجہ تھا، آپ اس کی لوگوں کو نصیحت بھی کرتے، وہ یہ تھا کہ انسان کو خدا کے لیے خوش اخلاق ہونا چاہیے۔ آپ کہتے تھے کہ انکساری اور خوش اخلاقی خدا کے لیے ہونا چاہیے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے اور دکھاوے کے لیے نہیں۔ شیخ بہت کم بات کرتے تھے، آپ کی حرکات و سکنات سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ فکر و ذکر اور خدا کی طرف توجہ کی حالت میں ہیں۔ گفتگو کا آغاز و انجام خدا کے لیے ہوتا۔ آپ پر نگاہ کرنے سے انسان خدا سے آشنا ہو جاتا، جو بھی آپ کو دیکھتا تھا یاد خدا میں مشغول ہو جاتا۔ کبھی آپ سے پوچھا جاتا آپ کہاں تھے تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ عندک ملیک مقتدر۔ دعا کے جلسات میں بہت روتے تھے، جب حافظ یا قدیس کے اشعار پڑھے جاتے تو بہت گریا کرتے۔ روتے وقت آپ مسکرا سکتے تھے، ہنس سکتے تھے یا ایسا مطلب کہہ سکتے تھے جس کی وجہ سے سب کی سستی برطرف ہو جائے۔ مولائے کائنات سے بہت محبت کرتے تھے، شمع کے پروانے کی مانند ان کے گرد رہا کرتے تھے۔ بیٹھتے وقت ایک سانس میں کئی مرتبہ یا علی کہتے تھے۔ اس بارے میں ڈاکٹر فرزام کہتے ہیں کہ دوسروں کے مقابلے میں آپ بہت منکسر المزاج، ہمیشہ خود دروازہ کھولتے، کبھی بغیر تکلیف کے ہمیں اپنے کمرے میں لے جاتے جہاں پر وہ سلائی کا کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سردی کا زمانہ تھا، شیخ 2 انار لائے، ایک مجھ کو دے کر کہا کہ تم کھاؤ۔ آپ میں بالکل بھی گھمنڈ نہیں تھا، خود میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رکھتے تھے۔ اگر کوئی نصیحت کرتے تو ہدایت اور
فریضے کی انجام دہی کے لحاظ سے ہوتی۔ ہمیشہ دروازے پر بیٹھتے، ہر آنے والے کو گھر کے اندر آنے کے لیے کہتے۔ شیخ کا ایک اور استاد شاگرد کہتا ہے کہ جب آپ دوستوں کے ساتھ ہوتے تو ان سے پہلے دخل نہیں کرتے۔ دوسرا شاگرد کہتا ہے کہ ہم شیخ کے ساتھ مشہد گئے، حرم روانہ ہوئے۔ مرزا احمد مرشد چلوئی کے فرزند حیدر علی معجزے نے خود کو شیخ کے پیروں پہ گرایا، اپنے آنکھوں کو ان کے پیروں پہ رکھنا چاہا تو شیخ نے کہا بغیرت خدا کی نافرمانی نہ کرو، اس کام سے حیا کرو، میں کون ہوں؟ شیخ لوگوں کے درمیان میں مصالحت کو بھی بہت اہمیت دیتے تھے۔ آپس میں ناراض رہنے والے اشخاص کو بلا کر قرآن و احادیث کی روشنی میں ان کے درمیان میں صلح کراتے۔ اس کے علاوہ سادات کا جو خصوصی احترام تھا، شیخ علی و فاطمہ کی اولاد اور سادات کا بہت احترام کرتے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ ان کے ہاتھوں اور پیروں کو چومتے اور دوسروں کو بھی سادات کا احترام کرنے کی نصیحت کرتے تھے۔ ایک بزرگوار سید کبھی کبھی شیخ سے ملنے آتے تھے اور اس کو حقہ پینے کی عادت تھی۔ جب اس کے لیے حقہ آمادہ کیا جاتا تو شیخ اگرچہ حقہ پینے کے عادی نہیں تھے، لیکن سید کے شرمندہ نہ ہونے کی خاطر پہلے خود حقے کو ہونٹوں پہ نزدیک کرتے اور ایسا ظاہر کرتے کہ وہ حقہ پی رہے ہیں۔ شیخ کا ایک دوست کہتا ہے کہ جاڑے میں ایک دن میں شیخ کے پاس حاضر ہوا۔ شیخ نے کہا چلو تہران کے ایک پرانے محلے میں چلیں۔ ہم پرانی ایک گلی میں گئے، وہاں ایک ویران سی دکان تھی۔ ایک غیر شادی شدہ محترم بوڑھا سید وہاں رہتا تھا اور وہ رات پر وہیں پر سوتا تھا۔ اس کا کام کوئلہ بیچنا تھا۔ معلوم ہوا کہ گزشتہ رات انگیٹھی کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے، جس سے اس کے کپڑے اور بعض سامان جل گئے۔ اس بوڑھے شخص کی زندگی کچھ اس طرح کی تھی کہ اکثر لوگ اس کے پاس آنا جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ شیخ بہت انکساری کے ساتھ اس کے پاس گئے، مزاج پرسی کے بعد اس کے میلے کپڑوں کو دھلانے کے لیے اکٹھا کیا۔ بوڑھے شخص نے کہا میرا سرمایہ ختم ہو گیا ہے، میں کوئلہ نہیں بیچ سکتا۔ تو شیخ نے مجھ سے کہا اس کو دے دو تاکہ یہ اپنا سرمایہ مہیا کرے۔ تمام لوگوں کا احترام کرتے تھے شیخ، نہ صرف سادات بلکہ تمام لوگوں کا احترام کرتے تھے۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی تو اس کی دوسروں کے سامنے تحقیر نہیں کرتے، کسی کی غلطیوں کو اس کے سامنے نہیں بتاتے تھے، بلکہ ظاہر میں اس کے ساتھ محبت سے پیش آتے۔ دنیاوی منصب و مقام سے ان کی بے توجہی کے بارے میں بیان ہے کہ شیخ کی عمر کے آخری ایام میں بہت سے اہم اشخاص آپ سے آشنا ہوئے اور مدارس و یونیورسٹی کے بعض بزرگوں کے علاوہ کچھ ملک کی فوجی اور سیاسی شخصیتیں بھی مختلف مقاصد کے تحت آپ کے پاس آتی تھیں۔ شیخ حالانکہ فقراء خصوصاً سادات کے لیے کافی منکسر المزاج تھے، لیکن دنیاوی شخصیتوں کی کوئی ان کو اہمیت نہیں۔ جب وہ آپ کے گھر آتے تو آپ فرماتے تھے کہ یہ ایک بڑھیا یعنی دنیا کا پتہ لگانے والے میرے پاس آئے ہیں، یہ مبتلا ہیں، دعا چاہتے ہیں، ان کے پاس کچھ لوگ بیمار ہیں، ان کی حالات بگڑ گئے ہیں۔ شیخ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ایک فوجی اہلکار جو میرے والد کا عقیدت مند تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ میں تمہارے والد سے اس قدر کیوں عقیدت رکھتا ہوں؟ جب میں پہلی بار ان کے پاس آیا تو وہ دروازے کے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے کہا جاؤ بیٹھ جاؤ۔ میں جا کر بیٹھ گیا، اتنے میں ایک اندھا آیا۔ شیخ اٹھے اور نہایت احترام کے ساتھ اس کو گلے لگایا، روح بوسی کے بعد اس کو اپنے پاس بٹھایا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اندھا شخص جانے کے لیے اٹھا تو شیخ نے اس کی جوتیاں سی دیں، اس کو 10 تومان بھی دی اور وہ چلا گیا۔ لیکن جب میں جانے لگا اور ان کو خدا حافظ کہا تو نہیں اٹھے، بلکہ بیٹھے ہوئے ہی فرمایا خدا حافظ۔ اخلاقی سفر کے حوالے سے ہے کہ شیخ نے اپنی بابرکت عمر میں مشہد، کاشان، اصفہان، مازندران اور کرمان شاہ کی سفر کے لیے اور ان کا غیر ملکی سفر زیارت کی غرض سے فقط عراق کے لیے تھا۔ ان سفروں جو کہ معمولاً اکثر دوستوں کے ساتھ انجام پاتے تھے، اس میں بہت سی یادداشتیں اور عبرتناک مطالب باقی رہ گئی ہیں۔ فقط اخلاقی سفر سے مربوط کچھ حصہ اس کتاب میں آگے بھی آئے گا۔ شیخ کے ہم سفروں کے بقول آپ کے ساتھ سفر اچھا گزرتا تھا، آپ خلوص کے ساتھ سفر کرتے، اپنے اور اپنے شاگردوں عقیدت مندوں کے درمیان آپ فرق کے قائل نہیں تھے۔ اگر سامان اٹھانے کی ضرورت پڑتی تو خود بھی اٹھاتے تھے اور سفر کا اپنا خرچ۔ چھٹی فصل، انتظار ظہور۔ شیخ کی ایک واضح خصوصیت یہ تھی کہ آپ امام زمانہ علیہم السلام سے ایک خصوصی لگاؤ رکھتے تھے اور آپ کے ظہور کے منتظر تھے۔ کہتے تھے کہ اکثر لوگ اظہار کرتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کو خود سے زیادہ چاہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ان کو خود سے زیادہ چاہتے تو ہم کو ان کے لیے کام کرنے چاہیے، اپنے لیے نہیں۔ سب دعا کریں کہ خدا آپ کے ظہور کے موانعوں کو برطرف کرے اور ہمارے دل کو ان کے دل کے ساتھ کر دیں۔ شیخ کی اہم حاجت کے بارے میں
شیخ کا ایک دوست نقل کرتا ہے کہ جن دنوں میں شیخ کے پاس تھا تو میں نے یہ احساس نہیں کیا کہ آپ کی کوئی حاجت امام زمانہ کے ظہور سے زیادہ اہم ہے۔ دوستوں کو بھی نصیحت کرتے تھے کہ حتی الامکان امام زمانہ کے ظہور کے علاوہ کوئی چیز خدا سے نہ چاہیں۔ انتظار کی حالت میں شیخ میں اتنی قوی تھی کہ اگر کوئی امام کے ظہور کے بارے میں گفتگو کرتا تو آپ کی حالت متغیر ہو جاتی اور آپ رونے لگ جاتے تھے۔ معشوق تک پہنچنے کے لیے چیونٹی کی جستجو۔ شیخ اس اہم نقطے پر تاکید کرتے تھے کہ انسان کو آمادہ و آراستہ رہنا چاہیے، اگرچہ اس کی عمر امام زمانہ کے ظہور کو درک کرنے کے لیے کافی نہ ہو۔ آپ اس بارے میں جناب داؤد سے ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ جناب داؤد نے ایک بیابان سے گزرتے ہوئے ایک چیونٹی کو دیکھا جس کا کام مسلسل یہ تھا کہ وہ ایک ٹیلے سے مٹی اٹھا کر دوسری جگہ گرا دیتی۔ آپ نے خدا سے درخواست کی کہ آپ کو اس کام کے راز سے آگاہ کرے۔ تب چیونٹی نے کلام کیا کہ میرا ایک معشوق ہے کہ جس نے اپنے وصال کی شرط اس ٹیلے کی تمام مٹی کو یہاں پر لانا قرار دیا۔ حضرت نے کہا کہ اس نحیف جسم کے ساتھ تو کب تک اس بڑے ٹیلے کی خاک کو منظور نظر مقام تک منتقل کر سکتی ہے؟ کیا تیری عمر اس کام کے لیے کافی ہوگی؟ تب چیونٹی نے کہا مجھے یہ سب معلوم ہے، لیکن میں خوش ہوں کہ اگر اس رستے میں مر گئی تو اپنے محبوب کے عشق میں مروں گی۔ یہاں جناب داؤد منقلب ہو گئے اور یہ سمجھ گئے کہ یہ مجھے درس دینے کے لیے ہے۔ جناب شیخ کا ہمیشہ اصرار تھا کہ پورے وجود کے ساتھ امام زمانہ کے منتظر رہو اور حالت انتظار کو مشیت حق کے ساتھ کر دو۔ میرا سلام حضرت تک پہنچا دو۔ شیخ کا ایک شاگرد کہتا ہے کہ شیخ خود ہمیشہ امام زمانہ کی طرف متوجہ رہتے تھے اور صلوات و عجل فرجہم کے بغیر نہیں پڑھتے تھے۔ آپ کی کوئی بزم امام زمانہ کے ذکر اور ان کے لیے ظہور کی دعا کے بغیر منعقد نہیں ہوتی۔ عمر کے اواخر میں جب آپ کو احساس ہوتا تھا کہ آپ ظہور سے پہلے انتقال کر جائیں گے تو اپنے دوستوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر امام زمانہ کے ظہور کو درک کرنے کی توفیق حاصل کرو تو میرا سلام ان تک پہنچا دینا۔ امام زمانہ کا انتظار کرنے والے ایک جوان کی برزخ۔ شیخ ایک جوان کے دفن ہوتے وقت کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام کاظم نے اس جوان کے لیے اپنی آغوش پھیلا دی۔ میں نے پوچھا اس جوان کی آخری بات کیا تھی؟ جواب میں یہ شعر پڑھا کہ انتظار کرنے والوں کا دم لبوں پر ہے، اے اچھوں کے بادشاہ تم فریاد کو پہنچو۔ امام زمانہ کا انتظار کرنے والے کچھ افراد کی رجعت۔ شیخ کا اعتقاد تھا کہ امام زمانہ کے واقعی انتظار کرنے والے انتقال کے بعد آپ کے ظہور کے وقت رجعت کریں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اہل رجعت میں سے جن لوگوں کے نام لیتے تھے ان میں علی بن جعفر جو کہ قم ایران کے قبرستان گلزار شہداء میں، مرزائی قمی قم کے قبرستان شیخان میں مدفون ہیں، شہر رائے میں ایک موچی۔ شیخ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں ایک دن آپ کے پاس تھا، امام زمانہ کی ظہور اور انتظار کی خصوصیات کے بارے میں ایک گفتگو ہو رہی تھی۔ شیخ نے فرمایا شہر رائے میں ظاہراً امام علی نامی ترک زبان ایک موچی تھا، اس کے بیوی بچے نہیں تھے، ظاہراً اس کی سکون بھی اسی دکان میں تھی۔ اس کے بارے میں عجیب و غریب حالات نقل کیے گئے ہیں۔ اس کے دل میں امام زمانہ کے ظہور کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں۔ اس نے وصیت کی کہ مرنے کے بعد اس کو شہر رئی کے مضافات میں واقع بی بی شہر بانو کے پہاڑ کے پاس دفن کیا جائے۔ میں نے جب بھی اس کی قبر کی طرف توجہ کی تو امام زمانہ کو وہاں پر دیکھا ہے۔ 7ویں فصل شعر۔ شیخ عرفانی اور اخلاقی اشعار سے بھی بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے۔ اکثر اوقات شیخ کے مواعظ الشعار سے مخلوط ہوتے، اس بارے میں وہ حافظ کے اشعار طاقوتیز کی مثنوی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور جب ان کے اشعار پڑھے جاتے تھے تو آپ گریا کرتے تھے۔ آپ تاقدیس کے مثنوی سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے اور فرماتے تھے کہ اگر تمام شہر میں ملا احمد نراقی کی فقط ایک کتاب تاقدیس ہوتی تو جو کچھ بھی میرے پاس ہے میں اس کو خرچ کر کے اس کتاب کو ضرور خریدتا۔ ڈاکٹر ابو الحسن کے جو مدتوں سے شیخ سے بہت زیادہ نزدیک سے آشنا تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ شیخ حافظ کی بہت زیادہ معرفت رکھتے تھے اور حافظ کے اشعار کی بہت اچھی تفسیر کرتے تھے۔ ڈاکٹر حمید فرزام
شیخ کے شعر و شعرا خاص طور سے حافظ کے بارے میں نظریے کے متعلق کہتے ہیں کہ سن 1333 ہجری شمسی مطابق سن 1954 سے میں نے ڈاکٹر گویا کے ذریعے شیخ کی خدمت میں آنا جانا شروع کیا۔ بہت کم پروگرام ایسے ہوتے کہ جن میں نے شیخ سے موقع اور محل کے مناسب اشعار نہ سنے ہوں۔ شیخ حقیقت میں حافظ کے بہت زیادہ شیفتہ اور عاشق، یہاں تک کہ میں نے شیخ سے سوال کیا کہ آپ حافظ سے اس قدر کیوں لگاؤ رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا در حقیقت حافظ نے معنوی پہلوؤں کو بیان کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور جو کچھ حقائق معنوی اور ذوقیات عرفانی کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ ان کے اشعار میں موجود ہے۔ شیخ دوسرے شاعروں کی بنسبت حافظ کے بہت زیادہ عقیدت مند تھے، اور ان کے اشعار شیخ کے زبان زد تھے، یہاں تک کہ اگر کسی کو غفلت سے بیدار کرنا چاہتے تھے تو حافظ کے اشعار کو پڑھا کرتے تھے۔ شیخ ہمیشہ دنیا کو ایک بوڑھی عورت کے مثل کہا کرتے تھے، کبھی کبھی بزم میں اپنے مریدوں کی طرف رخ کر کے فرمایا کرتے تھے، پھر بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم اس بوڑھی عورت کے چنگل میں پھنسے ہو، اور اس کے بعد حافظ کے اس شعر کو پڑھتے تھے، کسی نیست کے افتادے آن زلف دوتا نیست، در بے گزر کیست کے آن دام بلا نیست، کون ہے کہ جو ان دو زلفوں میں گرفتار نہ ہو، اور راستے کا کون مسافر ہے جو اس جال میں نہ پھنسا ہو۔ اکثر لوگ دنیا کی دھام میں پھنستے ہیں، بہت کم افراد ایسے ہیں جو اس بڑھیا کے جال سے بچتے ہیں۔ ان باتوں کو آپ ہنسی مذاق کے طور پر کہا کرتے تھے اور غرور سے منع کرتے تھے، اور آپ حسب ذیل شعر پڑھا کرتے: خود بینیوں خود رائی کفر است بے درویشی، حکم آن چھی تو فرمائی رائی آن چھی تو اندیشی، یعنی ایک درویش کے لیے خود بینی و خود رائی کفر ہے، تمہارے حکم کی کیا حیثیت ہے، اور جو رائے تم سوچتے ہو اس کی کیا حقیقت۔ اچھی آواز سے اشعار پڑھتے تھے۔ ڈاکٹر فرزام اس بارے میں کہتے ہیں کہ مرحوم شیخ بہت اچھی آواز میں اشعار پڑھتے تھے، مثلاً کبھی مرحوم فیض کاشانی کے درج ذیل اشعار پڑھتے تھے: زہر چہ غیر یار استغفر اللہ، زبود مستعار استغفر اللہ، وہی کمان بگذرد بی یاد درویش از آن دم بی شمار استغفر اللہ، یعنی خدا کے علاوہ تمام لوگوں سے میں بیزاری اختیار کرتا ہوں، عارضی وجود سے میں بیزاری اختیار کرتا ہوں، میں اس لمحے سے بیزار ہوں جو اس کے رخ جمال کی یاد کے بغیر گزر جاتے ہیں۔ ان اشعار کو پڑھ کے آپ لوگوں میں انقلاب برپا کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کو شیخ کے کسی ایک مرید کے مکان پر شیخ کی خدمت میں حاضر تھے، حالانکہ اس مکان میں ایک بہت بڑا ہال تھا۔ شیخ دروازے کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے حافظ کی ایک مشہور اور معروف غزل کو مطلع کیا: آن کیست کھزروی کرم با وفاداری کند، بر جای بدکاری چمن یک دم نکو نکاری کند، وہ کون ذات ہے کہ جو کرم کی بنیاد پر ہمارے ساتھ وفاداری کرے، مجھ جیسے برے شخص کے ساتھ نیکی کرے۔ اس غزل کے چند اشعار آپ نے اچھی آواز کے ساتھ پڑھے، خود بھی روئے، بقیہ تمام افرادوں کو بھی رلایا۔ ایک عجیب وقت تھا۔ میں نے ڈاکٹر گویا سے بلند آواز میں کہا کہ شیخ بہت اچھی آواز کے مالک ہیں۔ مرحوم گویا نے کہا: حیف کہ آپ بڑی دیر بعد شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک زمانے میں ان کی آواز تو ایسی تھی کہ جب یہ اس طرح کے اشعار کو عرفانی حالت کے ساتھ پڑھتے تو خدا شاہد ہے کہ در و دیوار پہ بھی لرزہ طاری ہوتا تھا۔ مولوی کے بارے میں شیخ کا نظریہ: شیخ حافظ کو خدا کا ولی سمجھتے تھے اور برزخ میں ان کے بلند درجات کی خبر دیا کرتے تھے، لیکن مولوی کے بارے میں تأمل تھا اور فرماتے تھے کہ وہ برزخ میں مشکلوں سے دوچار ہے۔ شیخ کے ایک شاگرد خود شیخ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں کتاب مثنوی کو پڑھنا چاہتا تھا تو میں نے عالم میں ایک شخص کو اپنے سامنے اور دوسرے کو اپنے پیچھے دیکھا، ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ ان کو سونے نہ دینا۔ اس بات کو سننے کے بعد میں نے خود فکر کی کہ قرآن پڑھتے وقت کیوں یہ نہیں کہتے ان کو سونے نہ دینا، اس وجہ سے میں نے اس کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ آیت اللہ بروجردی اور مولوی: ایسا ہی ایک مکاشفہ فقیہ بزرگوار مرجع تقلید حضرت آیت اللہ بروجردی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے پیش آیا۔ موجودہ مراجع میں سے حضرت آیت اللہ صافی
نے فروری سن 1998 میں قم کے مرکز تحقیقات ثقافتی دارالحدیث کا ایک دورہ کیا تو راقم الحروف کے سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ میں نے آیت اللہ بروجردی کو یہ کہتے سنا ہے کہ جس زمانے میں بروجرد میں تھا مجھ پہ کچھ غیبی الہامات ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں مولوی کی کتاب مثنوی کا مطالعہ کرنے میں منہمک تھا کہ میں نے ایک صدائے غیبی سنی کہ یہ شخص راستہ بھٹک گیا ہے۔ اس آواز کے سنتے ہی میں نے کتاب کو بند کر کے زمین پہ رکھا، پھر اس کا میں نے مطالعہ نہیں کیا اور وہاں موجود کتاب عدت الدائی کا مطالعہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ راقم الحروف نے آیت اللہ صافی سے سوال کیا کہ بعض افراد نے آیت اللہ بروجردی سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس آواز کو سننے کے بعد میں اس آواز کے غیبی الہام ہونے سے مطمئن ہونے کے لیے گھر سے نکلا، گلی میں نظر دوڑائی لیکن گلی میں کوئی نہ تھا۔ آیت اللہ صافی نے فرمایا کہ آیت اللہ بروجردی کو اس بات میں شک نہیں تھا کہ یہ ایک غیبی الہام ہے۔ ملا احمد نراقی اور مولوی ملا احمد نراقی نے مثنوی تقدیس میں عملی اعتبار سے مولوی پر تنقید کی ہے۔ اے معنوی دوست، عقل مندی کی بات یہ ہے کہ مولوی سے کہو کہ بالغرض آپ کو نیک و بد، جنت و جہنم کا راستہ معلوم ہے، لیکن وہ بیچارہ کیا کرے کہ اس کا نفس سرکش ہے، وہ خود کو گرا دیتا ہے خواہ آگ ہی کیوں نہ ہو۔ درست ہے اس کو جائز اور ناجائز باتوں کا علم تھا لیکن تم عمل میں سست تھے۔ اس نے فقہ اور حکمت پڑھی لیکن اس کی جہالت کم نہ ہوئی۔ وہ دانش مند ہو گئے لیکن انسان نہیں بن سکے۔ علم کیا ہے؟ یعنی راہ نیک و بد کی شناخت۔ عقل کیا تھی؟ یعنی اپنے نفس کا اختتام۔ اگر تم اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھتے لہٰذا تم کو نیک اور بد کی شناخت سے کیا واسطہ؟ انگور کے سرکے کو جاننے سے سفرہ نامی بیماری کیسے برطرف ہو سکتی ہے؟ حلوے کو اچھی طرح جاننے سے تمہارا منہ کیسے میٹھا ہو سکتا ہے؟ یہ بات یاد رہے کہ مولوی پر تنقید کے لیے زیادہ وقت درکار ہے اور راقم الحروف اس بارے میں یہاں نفی یا پھر اثبات میں اظہار نظر نہیں کرنا چاہتا، اور آیت اللہ بروجردی کا مکاشفہ اور مرحوم نراقی کے اشعار کو یہاں نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ مولوی کے متعلق اپنے عقیدے میں تنہا نہیں ہیں بلکہ عظیم اور اعلیٰ شخصیتیں بھی ان کے ہم عقیدہ ہیں۔ شیخ کی ایک نظر اور ایک یادگار لمحہ۔ ظاہراً خود شیخ بھی کبھی کبھی اشعار کہتے تھے۔ معاصر ایک مرجع تقلید، فقیہ و عارف مرحوم آیت اللہ قاضی صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی کے استاد تھے کہ ان کے شاگرد سے جب راقم الحروف نے شیخ رجب علی خیاط کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کو نجف میں مرحوم قاضی کی بزم میں دیکھا۔ اس بزم میں انہوں نے مولائے کائنات کی شان میں کچھ اشعار پڑھے جن کا آغاز حروف ابجد سے ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک نظم کہی ہے جس میں اس کے ساتھ یہ شعر بھی پڑھا کہ ہرچے نعمت دادی بر کائنات جملہ برمن دادی از ہر جہات، کہ میں سوچتا تھا کہ یہ کلام خدا کی نعمتوں کی سب سے بڑی تعبیر اور اس کا شکر ہے، یہاں تک کہ میں نے صحیفہ سجادیہ میں یہ جملہ دیکھا، شکر ایاکا من انعامتک۔ 8ویں فصل، سیاست۔ شیخ سیاسی دنیا میں نہیں تھے لیکن اس منحوس پہلوی نظام اور اس پر حاکم ریاست مداروں کے شدید خلاف۔ آپ لفظ شاہ اور اس کے ہم نواؤں کے مخالف نہیں تھے بلکہ مصدق کو بھی نہیں مانتے تھے، لیکن آیت اللہ کاشانی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ان کا باطن سکہ خانہ ہے۔ 2 سیاسی پیشن گوئیاں۔ شیخ کے ایک صاحبزادے کہتے ہیں کہ 20 اگست سن 1951 کو جب شیخ گھر پہنچے تو رونا شروع کر دیا اور کہا امام حسین نے اپنی ابا کے ذریعے اس آگ کو بجھایا، اس مصیبت کو روک دیا۔ ان لوگوں کا ارادہ تھا کہ اس دن بہت سے افراد کو قتل کر دیں۔ آیت اللہ کاشانی کامیاب نہ ہوں گے لیکن ایک سید آئیں گے کہ جو کامیاب ہو جائیں گے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دوسرے سید سے مراد امام خمینی ہیں۔ انقلاب اسلامی کا مستقبل۔ اب جبکہ امام خمینی کا ذکر آ گیا ہے تو بہتر ہے کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے متعلق ان کی پیشن گوئی کو بھی جانیں۔ جناب علی محمد بشارتی سابق وزیر داخلہ نقل کرتے ہیں کہ موسم گرما سن 1989 میں جب میں سپاہ کی اطلاعات کا ذمہ دار تھا تو میں نے ایک رپورٹ موصول کی آقائے
شریعت تیمارداری نے مشہد میں کہا کہ میں ایک نہ ایک دن امام خمینی کے خلاف جنگ کا اعلان کروں گا۔ میں نے امام خمینی کے پاس پہنچ کر یہ رپورٹ پیش کی تو امام سر جھکائے ہوئے سن رہے تھے۔ جب میں نے یہ جملہ بیان کیا تب امام نے سر اٹھایا اور کہا کہ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ہماری کامیابی کی خدا نے ضمانت دی ہے، ہم کامیاب ہوں گے، یہاں اسلامی حکومت قائم کریں گے اور وہ پرچم کو صاحب پرچم یعنی امام زمانہ کے حوالے کریں گے۔ میں نے پوچھا کیا آپ ایسا کریں گے؟ تو امام نے خاموشی اختیار کی اور اس کا جواب نہیں دیا۔ ناصر الدین شاہ برزخ میں عالمی برزخ میں ناصر الدین شاہ قاجار کی حالت کو شیخ کے ایک شاگرد نے ان سے اس طرح نقل کیا کہ ان کی روح کو جمعے کے دن آزاد کر دیا گیا تھا اور شب سنیچر اس کو دھکا دے کر اس کے مقام میں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ رو کر التماس کر رہا تھا، کہہ رہا تھا مجھ کو مت لے جاؤ۔ جب اس نے مجھ کو دیکھا تو کہا کہ اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ میرا مقام یہاں ہے تو میں دنیا میں خوشی کا خیال بھی نہ کرتا۔ ظالم بادشاہ کی تعریف۔ شیخ اپنے دوستوں شاگردوں کو برسر اقتدار پہلوی حکومت کی مدد اور خصوصاً ان کی تعریف کرنے سے منع کرتے۔ اس بارے میں آپ کے ایک شاگرد نے نقل کیا کہ آپ فرماتے تھے کہ میں نے برزخ میں ایک مقدس کی روح کو دیکھا کہ اس پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے، اس کے زمانے کے ظالم بادشاہ کے تمام برے اعمال کو اس کے اعمال نامے میں لکھ کر اس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ اس مقدس نے کہا کہ میں نے یہ سب جرائم نہیں کیے ہیں۔ اس سے کہا گیا کہ تم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ ملک میں عجیب امن موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں کہا تھا۔ تو اس سے کہا گیا چونکہ تم اس کے فعل پر راضی تھے کہ اس نے اپنی حکومت کی حفاظت کے لیے جرائم انجام دیے ہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کسی جماعت کے فعل پر راضی ہو وہ گویا اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے اس جماعت کے ساتھ اس کام کو انجام دیا ہو۔ ہر باطل کام کو انجام دینے والے کو 2 گناہ ملیں گے، ایک انجام دینے کا گناہ، دوسرا راضی ہونے کا گناہ۔ امریکی مشیروں سے تعاون۔ شیخ کے ایک دوست کا بیٹا امریکیوں سے مشورہ کرنے والی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ یہ دوست کہتا ہے کہ میں اشد کے ایک سفر میں شیخ کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ میں روضہ انوار کی زیارت کیا۔ انہوں نے ایک طرف کھڑے ہو کر زیارت پڑھی گویا امام رضا سے باتیں کر رہے ہوں۔ زیارت کے بعد سجدہ کیا اور سجدے سے سر اٹھا کر مجھ کو ہلا کر کہا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کو روکو، ایسا کام نہ کرے ورنہ تمہارے لیے باعث زحمت ہوگا۔ ہم کو نہیں معلوم تھا کہ اس نے امریکی مشیروں سے امریکہ جانے کے لیے گفتگو کی ہے۔ تقریباً 25 سال پہلے میرا بیٹا آیا اور کہنے لگا کہ میں ملک کے باہر جانا چاہتا ہوں، میں نے تمام امور انجام دے لیے ہیں، پاسپورٹ بھی حاصل کر لیا ہے، ہم اس کو روک نہ سکے۔ امریکہ جانے کے بعد اس نے ہمارے پاس لکھا کہ میری زوجہ صاحب اولاد نہیں ہو رہی، لہٰذا اس کو طلاق دے دو۔ اس وقت سے اب تک وہ ہمارے لیے باعث زحمت ہی رہا ہے۔ اس کتاب کا جو پہلا حصہ تھا وہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ دوسرا حصہ جس میں یک پارگی ترقی کے حوالے سے ذکر ہوگا وہ انشاءاللہ کہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ اس کتاب کا یہ پہلا حصہ کہیں نہ کہیں بلکہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ میرے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف جلد از جلد ظہور کرے۔ میری تو امید ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ اگلی آڈیو جب میں کروں اس میں سب سے پہلے آپ کو کہوں کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، امام زمانہ کا ظہور ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ یہ الفاظ میرے منہ سے انجام ادا کیے جائیں گے۔ آپ سب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ اس چینل کا آپ